$572 बिलियन। जी हाँ, सिर्फ 2021 में वॉलमार्ट की आमदनी इतनी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अजीम सल्तनत की बुनियाद एक ऐसे शख्स ने रखी थी जिसे लोग एक गरीब किसान कहते थे, जिसे बताया गया कि तुम परचून के कारोबार के लिए नहीं बने, मगर उसने हार मानने की बजाय एक छोटा सा स्टोर खोला और वही स्टोर आज दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल एम्पायर बन चुका है। ये कहानी है नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। एक किसान का बेटा जिसके पास ना दौलत थी ना सुकून, मगर ख्वाब इतना बड़ा था कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल एम्पायर खड़ी होगी। We knew so little about the variety store business that we had to take the book that was written by Ben Franklin and apply the principles. But of course, we added on, didn't we? And we started doing strange things like cranking up ice cream machines on the sidewalk on Saturday night, running popcorn on the other end of the sidewalk, hawking anything we could hawk on that looked like it might have a chance to sell wherever. 28 मार्च 1918 को किंग फिशर, ओक्लाहोमा में पैदा होने वाला ये बच्चा सैम वाल्टन था। उसके वालिद थॉमस वाल्टन एक किसान थे, मगर खेत इतनी आमदनी नहीं देते थे कि खानदान का पेट भर सके। गुर्बत ने मजबूर किया कि एक रियासत से दूसरी रियासत हिजरत करते रहे, यहाँ तक कि आखिरकार कोलंबिया, मसूरी में आकर बस गए। यहीं सैम ने कम उम्री में ही जिंदगी की असल हकीकत देख ली। कभी छोटी मोटी नौकरियां, कभी अखबार बेचना, तो कभी मोहल्ले में दूध पहुंचाना। वो हर वो काम करता जो घर का सहारा बन सके। उसने अपने वालिद को हर सौदे में मामूली मुनाफा कमाकर जीना सीखते देखा और अपनी माँ को एक छोटा मगर कामयाब दूध का कारोबार खड़ा करते देखा। इन्हीं लम्हों ने सैम को सिखाया कि $1 कमाना कितना मुश्किल होता है, मगर घर का माहौल खुशगवार नहीं था। उसके वालिद अक्सर घर से बाहर रहते और माँ बाप के झगड़े बढ़ते चले गए और सैम ने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखा कि उसने अपने वालिदैन जैसे झगड़ालू लोग कभी नहीं देखे और शायद यही वजह थी कि वो घर से भागकर खेलूं, बॉय स्काउट्स और क़यादत के किरदारों में पनाह लेने लगा। और 1935 में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद सैम ने ख्वाब देखा, कारोबार की दुनिया में कुछ बड़ा करने का ख्वाब, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरी में तालीम के दौरान उसने खाने के बदले अखबारात बांटे, होटलों में वेटर का काम किया। 1940 में ग्रेजुएशन के बाद उसे जेसी पीनी में सेल्स ट्रेनी की नौकरी मिली और सैलरी सिर्फ $75 फी हफ्ता थी। मगर यहाँ कहानी पलट गई। सैम को कंपनी के बदतरीन मुलाजिमीन में शुमार किया जाने लगा। उसकी बुक कैंपेनिंग कमज़ोर थी और एक दिन तो बॉस ने साफ कह दिया कि तुम्हारा रिटेल बिजनेस में कोई मुस्तकबिल नहीं। मगर एक चीज़ ने उसे बचा लिया और वो थी उसकी सेल्समैनशिप, और यही सलाहियत उसे इजाफी कमीशन दिलवाती रही। फिर आया 1941, दूसरी आलमी जंग। सैम ने सब कुछ छोड़कर अमरीकी फ़ौज ज्वाइन कर ली। उसकी कायदाना सलाहियतें एक बार फिर सामने आईं और वो आर्मी इंटेलिजेंस कोर में कैप्टन के ओहदे तक पहुंच गया। 1942 में ओक्लाहोमा में तैनाती के दौरान उसकी मुलाकात हेलन से हुई और सिर्फ एक साल बाद वैलेंटाइन डे 1943 को दोनों रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए। ये सिर्फ एक आम इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस शख्स की शुरुआत थी जो आगे चलकर वॉलमार्ट जैसी तारीख साज कंपनी की बुनियाद रखने वाला था। 1945 में दूसरी आलमी जंग खत्म होती ही सैम वाल्टन एक नए किरदार में वापस आया, एक शोहर, एक बाप और अब एक कारोबारी शख्सियत बनने के आज़म के साथ। उसके पास ना कोई बड़ा सरमाया था, ना कोई गारंटी, मगर उसने फैसला कर लिया कि अब अपना कारोबार शुरू करना होगा। सैम ने अपने ससुर से $20,000 कर्ज लिए और अपनी जमा पूंजी के $5,000 शामिल करके न्यूपोर्ट, आर्कनसास में एक बेन फ्रैंकलिन स्टोर खरीद लिया। मगर मसला ये था कि ये स्टोर पहले ही नुकसान में जा रहा था। हकीकत यह है कि उस दौर में अमेरिका के लाखों छोटे स्टोर बंद हो चुके थे और सैम ने ऐसा स्टोर खरीदा जो पैसा कमा ही नहीं रहा था। ऊपर से उसने इसकी कीमत भी ज्यादा अदा कर दी थी, किराया फरोख्त का 5%। बाद में पता चला कि यह पूरे इलाके में सबसे महंगा किराया था, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। हालात मुश्किल थे, मगर सैम ने हार नहीं मानी। उसने रिटेल बिजनेस के तमाम पुराने उसूल पढ़े और फिर वो उसूल तोड़ दिए जो उसे फजूल लगे, यानी तकरीबन सभी उसूल। कंपनी कहती थी कि माल सिर्फ उन्हीं से खरीदो, मगर सैम जानता था कि बाहर चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं। उसने मुआदे में एक छोटी सी शिक ढूंढ निकाली और वही शिक उसकी कामयाबी की कुंजी बन गई। सैम ने सस्ता माल खरीदा और सस्ती कीमत पर बेचा और मुनाफा मार्जिन के बजाय वैल्यू पर कमाना शुरू किया। ये आइडिया आज आम लगता है, मगर उस वक्त ये बिल्कुल नया था और इसकी असल ताकत को समझने के लिए सैम को खुद भी कई साल लगे। सैम कोई जीनियस नहीं था, ना ही कोई जादू जानता था। उसकी कामयाबी का सिर्फ एक ही राज था, ग्राहक की जिंदगी आसान बनाओ। और जब उसने ऐसा किया, लोग खुद ब खुद उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आए। कारोबार बढ़ा तो उसने अपने भाई बुड को भी साथ मिला लिया। दोनों भाई मिलकर स्टोर को पहले से बेहतर अंदाज में चलाने लगे। स्टोर के मालिक बटलर बिरादरान इस बात से खुश नहीं थे कि सैम बाहर से सस्ता सामान ला रहा है, मगर वो कुछ कर भी नहीं पाते थे क्योंकि नंबर्स बोल रहे थे। पहले साल फरोख्त 45% बढ़कर $105,000 तक पहुंच गई। अगले साल ये $140,000 हो गई।
اور تیسرے سال مزید 25% اضافہ، فروخت $175,000 تک جا پہنچی۔ صرف 3 سال میں سیم نے سسر کا پورا $20,000 قرض واپس کر دیا، اور 5 سال کے اندر اندر وہ آرکنساس اور آس پاس کی ریاستوں میں ایک کامیاب ورائٹی اسٹور کا مالک بن چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ سچ یہ ہے کہ یہ کامیابی زیادہ دیر چلنے والی نہیں تھی۔ اس کاروبار کا ناکام ہونا پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی پوری زندگی الٹ دیتی ہے۔ جب سیم والٹن نے 1945 میں اپنے اسٹور کے لیے لیز پر دستخط کیے تو ایک ایسی بات نظر سے رہ گئی جس کی قیمت اسے سب کو چکا کر دینی پڑی۔ اس لیز میں رینیول کی کوئی شک ہی موجود نہیں تھی، حالانکہ یہ اس زمانے میں ایک عام بات سمجھی جاتی تھی۔ جب یہ بات سیم کے سسر کو پتہ چلی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنا ذہین اور محنتی شخص ایسی بڑی غلطی بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک دکان نہیں تھی، سیم نے نیو پورٹ میں اپنا دل، اپنی جان اور اپنی محنت لگا دی تھی۔ اسی شہر میں اس کے 4 بچوں میں سے 3 پیدا ہوئے، اور اس کی بیوی ہیلن اس جگہ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ لیکن اب سب کو چھیننے والا تھا، اور سیم والٹن نے اپنی بایوگرافی میں اس لمحے کو یوں بیان کیا کہ یہ میری زندگی کا سب سے نچلا مقام تھا۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، میں نے پورے علاقے کا سب سے بہترین ورائٹی اسٹور بنایا اور کمیونٹی کے لیے سب کچھ کیا، اور اب مجھے اپنے ہی اسٹور سے نکالا جا رہا تھا۔ جب اسے اپنی ہی دکان چھوڑنی پڑی تو سیم ٹوٹ ضرور گیا مگر ہارا نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب دوبارہ شروع کرے گا، مگر اس بار زیادہ سمجھداری سے۔ کئی جگہوں پر نظر ڈالی مگر دل کہیں نہ لگا، اور پھر آخر کار ایک چھوٹے سے قصبے بینٹن ویل، آرکنساس میں اسے موقع نظر آیا۔ 1950 کے موسم گرما میں سیم نے اپنی دوسری دکان کھولی اور نام رکھا ویلٹن 5 اینڈ ڈائم۔ لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ 60 دن یا زیادہ سے زیادہ 90 دن یہ دکان ضرور بند ہو جائے گی، لیکن سیم نے ایک بار پھر سے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ اس قصبے میں پہلی 2 ورائٹی اسٹور موجود تھی، مگر کوئی بھی والٹن جیسی کم قیمت دینے کو تیار نہیں تھا، اور پھر جیسے ہی دکان کھلی بینٹن ویل کے لوگوں کی زندگی بدلنے لگی۔ سستا سامان، صاف دکان اور خوش اخلاق رویہ، اور اسی وجہ سے لوگ بار بار آنے لگے۔ 1950 کی دہائی میں جب امریکہ معاشی دباؤ سے گزر رہا تھا، سیم نے اسی مشکل کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ اس نے اخراجات کم کیے، چیزوں کی قیمتیں نیچے رکھی اور گاہک کو ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھا۔ اس نے ایک اور انوکھا فیصلہ کیا، کم ملازمین مگر خود سروس کا نظام۔ گاہک خود چیزیں اٹھاتے اور دکان تیزی سے چلنے لگی۔ نتیجہ صرف 1 سال سے بھی کم وقت میں آمدنی 3 گنا ہو گئی، اور اگلے چند سالوں میں ایک کے بعد ایک دکان کھلتی چلی گئی۔ 1950 کے آخر تک سیم والٹن 15 اسٹورز کا مالک بن چکا تھا، اور سب اسٹورز منافع میں تھے، مگر سیم یہاں رکنے والا نہیں تھا۔ اب وہ ایک بالکل نئی حکمت عملی بنانے جا رہا تھا، ایسی حکمت عملی جو ریٹیل کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ سیم والٹن کا ماننا تھا کہ اصل کامیابی صرف اچھے معیار یا سروس میں نہیں، بلکہ گاہک کے پیسے بچانے میں ہے، اور اسی سوچ کے تحت اس نے بڑے ڈسکاؤنٹ اسٹورز کا تصور پیش کیا جہاں ہر چیز کم قیمت پر دستیاب ہو، اور یہ اسٹورز بڑے شہروں کے بجائے چھوٹے شہروں میں ہوں۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ قیمتیں بہت کم رکھی جائیں تاکہ زیادہ فروخت ہو، اور اسی زیادہ فروخت سے منافع پورا کیا جائے۔ اس وقت ڈسکاؤنٹ اسٹورز موجود تو تھے، مگر وہ چھوٹے تھے اور شہروں میں ہوتے تھے، اور صرف چند اشیاء پر ہی رعایت دیتے تھے، پورے اسٹاک پر نہیں۔ یہ خیال سیم کے لیے خطرناک تھا، اور اس کے لیے بڑی سرمایہ کاری درکار تھی، اور اسی لیے جب سیم نے بین فرینکلن اسٹور کی فرینچائز کمپنی سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کی حمایت سے انکار کر دیا، کیونکہ اس ماڈل میں انہیں اپنا ہول سیل منافع آدھا کرنا پڑتا۔ مایوس ہونے کے بجائے سیم نے بڑا رسک لیا، اس نے اپنا گھر گروی رکھا اور قرض لیا، اور 1962 میں راجرز، آرکنساس میں پہلا والمارٹ اسٹور کھولا۔ گاہک خوش تھے کہ اب انہیں سستی اشیاء کے لیے شہر نہیں جانا پڑے گا۔ لوگ بڑی تعداد میں والمارٹ آنے لگے اور فروخت تیزی سے بڑھنے لگی۔ سیم مسلسل اپنے حریفوں سے سیکھتا رہا اور لاگت کم کرنے کے نئے طریقے اپناتا رہا، جیسے لکڑی کے بجائے سستے اور مضبوط دھاتی شیلف لگانا، اسٹورز کو زیادہ دیر تک کھلا رکھنا، اور مفت پارکنگ فراہم کرنا۔ 1969 تک اس نے منافع اور قرضوں سے کاروبار پھیلایا، لیکن 1970 میں کمپنی کو پبلک کیا، جس سے تقریباً $5 ملین حاصل ہوئے، اور والٹن خاندان نے 61% اثاثے اپنے پاس رکھے۔ اس رقم سے اس نے تمام قرضے ادا کیے اور اپنے اگلے بڑے منصوبے کی بنیاد رکھی۔ 1970 اور 1971 کے درمیان والمارٹ نے 6 نئے اسٹورز کھولے، پھر اگلے 2 سالوں میں ہر سال 13، اور اس کے بعد 14 اور پھر 26 اسٹورز کا اضافہ ہوا۔ 1980 کے آخر تک والمارٹ کے 276 اسٹورز بن چکے تھے، اور اس کے بعد کمپنی ہر سال تقریباً 100 نئے اسٹورز کھولنے لگی۔ سیم والٹن کے مطابق یہ تیز رفتار ترقی صرف کم قیمتوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے اس کے قریبی ساتھیوں کی محنت بھی شامل تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے ملازمین کو شراکت دار بنایا، انہیں نقد بونس اور اسٹاک آپشنز دیے تاکہ وہ کمپنی کی کامیابی میں خود کو شریک محسوس کریں۔ سیم والٹن نے لاگت کم رکھنے کے لیے ایک اور اہم حکمت عملی اپنائی۔ اس نے اپنے اسٹورز کو گوداموں کے قریب قائم کیا تاکہ سامان ایک ہی دن میں پہنچایا جا سکے۔
اور اشتہارات پر خرچ بھی کم ہو۔ اس کے علاوہ اس نے سامان ایکسپورٹرز کے بجائے براہ راست مینوفیکچرر سے خریداری کا فیصلہ کیا، جس سے قیمتیں مزید کم ہو گئیں۔ 1970 کی دہائی کے آخر تک والمارٹ صنعت کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی اور سب سے بااثر طاقت بن چکا تھا، یہاں تک کہ جس سرمایہ کار نے 1970 میں صرف $1650 کے حصص خریدے تھے، اس کی سرمایہ کاری 1987 تک $7 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ 1983 میں والٹن نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا اور سامز ہول سیل کلب کا آغاز کیا، جس کا مقصد وہ لوگ تھے جو بڑی مقدار میں سامان خریدنا چاہتے تھے۔ 1990 تک والمارٹ کے 1000 سے زیادہ سٹورز اور 1,50,000 سے زیادہ ملازمین ہو چکے تھے۔ تاہم سیم والٹن کو تنقید کا سامنا بھی رہا، اور خاص طور پر چھوٹے دکانداروں کی جانب سے۔ والٹن نے خود تسلیم کیا کہ چھوٹے سٹورز کا ختم ہونا ناگزیر تھا، کیونکہ اصل فیصلہ صارفین خود کرتے تھے۔ سیم والٹن کا انتقال 5 اپریل 1992 کو 74 سال کی عمر میں ہوا۔ اس وقت والمارٹ کی سالانہ آمدنی $104 بلین سے زیادہ تھی، جبکہ آج والمارٹ 1500 سے زائد سٹورز کے ساتھ ہر سال $250 بلین سے زیادہ آمدنی حاصل کرتا ہے۔